آپ بولیں گے قرآن مسلمانوں تمہارا ہے، یہ دوسرے گرنتھ ہمارے ہیں، آپ اس سے ٹیلی مت کرو، تو پھر یہ آپ اور ہم جھگڑالو بن کے رہ جائیں گے، جھگڑے کرتے رہیں گے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ جتنے گرنتھ آسمان سے اترے جس کو تم اپنائے ہوئے ہو، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ وہ بھی ایشور نے ہی، اللہ نے ہی، پربھو نے ہی نازل کیے، کائنات کے پیدا کرنے والے داتا نے نازل کیے تھے۔ اور وہ آسمانی کتاب جو لوح محفوظ ہے وہیں سے اترا ہے، اور قرآن بھی اسی کا ہے۔ ہم الگ کرتے ہی نہیں تو جھگڑا ہی نہیں ہمارے پاس۔ جو الگ کریں گے وہ جھگڑیں گے، جو ان کو الگ الگ بانٹیں گے وہ جھگڑے کریں گے، وہ بولیں گے تمہاری کتاب سے ہماری کتاب کو ٹیلی مت کرو۔ تو تمہاری اور ہماری جب ہوگی، جب تم کہو گے یہ بات تمہارا اور ہمارا، ہم یہ بات نہیں کہتے تمہارا ہمارا، ہم کہتے سب ایک ہی اللہ نے نازل کیے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کو جو مان گئے بہت بلند ہو گئے وہ لوگ۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، کبھی آگے سناؤں گا، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ 2 ہجرتیں مدینہ کی ہجرت سے پہلے ہوئی تھی۔ مدینہ کو جو ہجرت کرے تھے رسول اللہ اور صحابہ، اس سے پہلے بھی تاریخ میں 2 ہجرتیں ہیں۔ رسول اللہ کے شروعات کے دور میں ہجرت کرنے کی نوبت آئی۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ اپنا وطن چھوڑ کے جانا پڑ رہا کسی اور وطن میں، ایمان بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ دین کے بچانے کے لیے دوسرے مقام پر چلے جانا پڑتا ہے مجبوراً، ایمان بچانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ تو وہ مدینہ کی اگر ہجرت ایک نہیں ہے، اس سے پہلے 2 مرتبہ کہاں گئے تھے معلوم ہے ایمان بچانے کے لیے؟ حبشہ کو گئے تھے۔ 2 ہجرتیں پہلے ہوئی ہیں۔ تو جب پہلی مرتبہ نکل کے گئے تھے حبشہ کو، تو مکے والے ان کو پکڑ کے واپس لانے کے لیے، کیونکہ ان کے لوگ آئے تھے نا بھائی، کسی کا بیٹا ہے اس میں، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، ان کے خاندان کے لوگ آئے، عورتیں ہیں، مرد میں ہیں، سب انہی کے لوگ آئے۔ ہمارے کو چھوڑ کے کہاں بھاگ جاتے رہے، پکڑ کے لاؤ لوگوں کو بول کے بھیجائے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے دھرم میں واپس آ جاؤ۔ مشرکان عرب کیا چاہتے تھے؟ یہ محمد رسول اللہ جو نیا دین پیش کر دے رہے، ان کے نیا دین، حالانکہ ہے قدیم، ہزاروں برس پہلے کا دین یہی اصل ہے، دور قدیم وہی جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پرانا دین دھرم یہی ہے، سب سے پرانا دین آدم کا دھرم یہی ہے جو پیدا ہوا پہلا انسان، جو سب سے پہلا مانو اس زمین کی پشت پر اترا تھا، پہلا مانو، اس کا دھرم یہی تھا جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے قدیم دھرم وہی ہے، مگر انہوں جو بنا لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ محمد جو بات کر رہے ہیں وہ نئی بات ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ مت قبول کرو جو محمد رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس چلا آ رہا ہے اسی پر رہو، وہ چاہتے تھے۔ اب یہ لوگ چونکہ محمد رسول اللہ کے اصل دین کو قبول کر لیے تو بڑی تکلیفیں دے رہے تھے، تو وہ لوگ نکل کے ایمان بچانے کے لیے چلے گئے حبشہ کو۔ رسول اللہ خود بھیجائے ان کو، حبشہ کو جاؤ تم لوگ۔ اور کیوں بھیجائے تھے معلوم ہے؟ وہاں جو حکومت کر رہا تھا بادشاہ، وہ ظالم اور بیوقوف نہیں تھا۔ وہ ظالم اکثر بیوقوفی ہوتے ہیں، بیوقوفی ظالم ہوتے ہیں، دونوں باتیں لازم و ملزوم ایک دوسرے کے لیے، سمجھ لیجئے آپ۔ جو ظالم ہوتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے، جو بیوقوف ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے آپ۔ ڈکٹیٹرشپ جو کرتا ہے نا، تاناشاہی، وہ بیوقوفی کرتا ہے اور بیوقوفی ظالم ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے آپ۔ تو وہ بادشاہ بیوقوف نہیں تھا اور ظالم نہیں تھا، سمجھدار تھا، یہ بات معروف تھی۔ نجاشی کہتے تھے اس کو، اس بادشاہ کو۔ تو رسول اللہ کو معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی جائے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو، کہ جاؤ نجاشی کے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں امن ہے، وہاں کی حکومت جو ہے ظلم نہیں کرتی لوگوں پر، پردیسیوں پر بھی رحم و کرم کیا جاتا ہے وہاں پر، مسافروں پر رحم ہوتا ہے وہاں پر، وہاں چلے جاؤ۔ تو چلے گئے تھے۔ تو یہ لوگ آپ پیچھے ہی 2 آدمیاں بھیج دی اپنے، جا کے پکڑ کے لاؤ، بادشاہ کو بولو کیسا بھی کرو، منا کے کرا کے ان کو لے کے آؤ۔ تو وہ 2 آدمی جا کر کے وہاں پہ چاپلوسی کرے بادشاہ کی، اس کے لوگوں کی چاپلوسی کرے، وزیروں کی، حضوروں کی کر کے بادشاہ تک پہنچ گئے۔ پہنچ کے بادشاہ کو یہ بولے کہ دیکھو ہم آپ کو ایک بات بول رہے ہیں، ہمارے پاس کے جو لوگ بھگوڑے بھاگ کے آپ کے پاس آ گئے وہ ہمارے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، وہ ہم ان کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہماری گزارش ہے، عرضی لگائے اپلیکیشن، ہماری قوم کو ہمارے ساتھ دے دو۔ تو بادشاہ سوچا ان کی بات پر غور کریں گے ذرا کیا بات ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا ہے، کیوں آ گئے یہ لوگ؟ پوچھیں گا نا بھائی،
تمہاری قوم ہے، ظاہر بات ہے، تمہاری قوم چھوڑ کے کہیں کو آ گئی تمہارے کو، کیا ہوا تھا؟ تفصیل پوچھیں گا، ڈیٹیلنگس، تو ڈیٹیلنگس پوچھا تو لگا شروع کر دیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جو دھرم پر تھے انہوں دھرم بدل لی ہے، یہ لوگ دھرم بدل لے کے نیا دھرم قبول کر لے کے، نیا دن قبول کر لے کے یہاں آئے۔ وہ نیا دن کون لایا؟ تو بولے وہ ہمارے بیچ میں ایک نام ہے محمد ہے، وہ ہمارے قوم کے بڑے سرداروں میں کئی خاندان کا بچہ ہے، وہ سب تفصیل سنا دیں رسول اللہ کی، پوری بات بول دیے، ان کے دادا کون کس مقام کے ہے، چچا کیسے ہے، ان کا خاندان کیسا ہے، سب۔ تو انہیں سب پوچھتے جا رہا انہوں جھوٹے ہیں کیا، ان کا کردار کیسا ہے، تو یہ کردار بھی بول رہے ہیں، بہت زبردست کردار کا آدمی تھا، بہت شریف ہمارے بیچ میں کا، کبھی جھوٹ نہیں بولنے والا، کبھی، اور سارے حسن آپ کے خوبیاں، امانت دار، سخی، سب گناتے جا رہے ہیں خوبیاں۔ تو بادشاہ کو تعجب ہو رہا ہے، اتنا اچھا آدمی ہے تو اب جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ انہیں اب تک نہیں بولا، اب جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ تعجب ہو رہا ہے۔ تو سب باتیں سننے کے بعد بادشاہ بولا ٹھیک ہے تمہاری باتیں پورے سن لیا میں، تم جو بولے سن لیا، کوئی بات نہیں، کل ان لوگوں کو بلا کے پوچھیں گے، دو طرف کی بات سننا ہے نا عدالت کو، پھر فیصلہ ہوتا۔ آج تم بول لیے نا، کل ان لوگوں کو بلائیں گے عدالت میں، ان سے پوچھیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ تو اب ان لوگوں کے پاس میسج چلے گیا کہ تم لوگوں کو کل عدالت میں حاضر ہونا ہے بادشاہ صاحب کے پاس۔ تو جعفر بن ابی طالب، علی کے بھائی، ان کو سب صحابہ مل کے جو ہجرت کر کے گئے تھے، پورے صحابہ صحابیہ سب مل کے بولے ہم لوگوں کو اکیلے بات کرنا پڑتا وہاں عدالت میں، اب ہم میں ٹیلنٹڈ آپ ہی تھے، مکمل جو بات سمجھا سکتے بادشاہ کو وہ آپ سمجھا سکتے، آپ ذمہ دار بن جائیے بات کرنے کے۔ اور طے یہ کر لیے سب مل کے، انہوں بھی بولے، جعفر بھی بولے دیکھو بھائی بات ادھر ادھر کی نہیں کرتا میں، جو اپنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اپن جیسے تھے پہلے وہ سنا دیتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر ہمارے کو کیا بولے وہ سنا دیتا ہوں، جو بات ہے وہ بول دیتا ہوں میں، بناوٹی کوئی بات نہیں کرتا میں، بولے جعفر۔ تو سب صحابہ بولے کرنا بھی نہیں چاہیے اپنے کو بناوٹی، اپن وہ کام کے نہیں، اپن لوگ سب کے جیسے تھوڑا ہی ہے، ہم تو سچائی پہ ایمان لائے تو سچی بات ہی کریں گے، جو ہے وہی بولو، آپ سلیقے سے بول دیجیے، آپ جو ہے وہ۔ طے ہو گئی بات، عدالت میں آ گئے، تب انہیں پوچھا بادشاہ کیا بھائی تمہارا کیا قصہ ہے، ان لوگوں تمہارے کو لینے کے واسطے آئے، تم کہیں کو بھاگ کے آئے ان لوگوں کو چھوڑ کے، کہیں کو نیا دھرم قبول کرے، کیا ہے نئے دھرم میں تمہارے، کون ہے وہ پیش کر رہے سوالے، سب پوچھ لیا انہیں۔ اب انہوں سارا قصہ سنا دیے بادشاہ کو، دیکھو بھائی ہماری قوم کا کیریکٹر پورا برسوں سے کیریکٹر کیا ہے، ہماری قوم کیسی ہے، ہم لوگ کوئی بادشاہ نہیں بنا لیتے، قبائلی زندگی ہے، سردارہ قبیلے کے سردارہ رہتے، ہر قبیلے کی اپنی اپنی زندگی کا اسٹائل ہے جینے کا، اور جینے کے سلیقے ہمارے ایسے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پتلے بنا لیتے، دیویاں بنا لیتے، دیوتائیں بنا لیتے، ان کی پوجا پاٹ کرتے، جی نذرانے چڑھاتے، ان کی آؤ بھگت کرتے، ناچتے کودتے، ذبیحے پہ کاٹ لیتے، سب بول دیا پورا، یہ ہمارا کون بول رہے ہیں یہ سب بات؟ حضرت جعفر بول رہے ہیں، سب ہم لوگ ایسے تھے، اور ہم لوگوں کے پاس شراب پینا اس کو بڑی بات سمجھ لیتے، جوا کھیلنے کو ہمارا انٹرٹینمنٹ سمجھ لیتے، سود خوری کا نظام ہمارے پاس ہے، خون چوستے رہتے ایک دوسرے کا، یہ ساری چیزیں سنا دی انہوں، یہ سب ہماری زندگی، عورتوں کی ہمارے پاس کوئی عظمت ہے نہ کوئی اہمیت ہے، 10 آدمی نکاح کر رہے تھے ایک عورت سے ہمارے پاس، یہ ساری برائیاں ہماری قوم میں جڑ پکڑی ہوئی تھی، بھائی صدیوں سے ہے یہ ہمارے پاس خرابی۔ مگر اب ہمارے بیچ میں ایک آدمی ایسے اٹھے، اور وہ بھی ایسے ویسے آدمی نہیں ہے، ہمارے پورے قبیلوں میں سب سے معتبر اور سب سے عظیم بڑے مرتبے کے قبیلے کے بندے ہیں وہ، اور سب سے بڑے سردار کی نسل سے ہیں، اور انتہائی امانت دار، ان کا بچپن ایسا گزرا، ان کی جوانی ایسی گزری، وہ اتنے سب خوبیاں بول دیے کہ وہ ایسے آدمی تھے۔ انہوں اب ہمارے کو یہ بول رہے ہیں کہ ان کے اوپر آسمان سے فرشتہ آتا، ان کے پاس ان کو خبریں دیتا، ان کے پاس ہدایت آئی ہے آسمان سے، اور وہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی عبادت نہیں ہے، معبود صرف اکیلا ہے جو نظر نہیں آتا، انہوں بول رہے ہیں ہم کو، اور وہی سب کا معبود، سب کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں دعوت دیے، ہم ان کی دعوت قبول کریں، انہوں ہمارے کو جھوٹ بولنے سے منع کرے، دھوکہ دینے سے منع کرے، خیانت کرنے سے منع کرے، عورتوں کی عزت کرنے کا حکم دیے، بچیوں کو زندہ گاڑنے سے ہم کو روک دیے، ہم بچہ زندہ گاڑ دیتے تھے، یہ سارے خوبیاں انہوں گنائے کہ انہوں یہ ہمارے سامنے دین پیش کرے، ہم وہ دین پہ ایمان لائے۔ تو بادشاہ سب سن کے اس کی آنکھیں نم ہو گئی، انہیں بولا اتنی اچھی باتیں سکھاتا ہے، اتنی اچھا بات، اب انہیں غلط کیسا بول رہا بھائی، جو کچھ تمہارے کو بولا جا رہا
وہ بہت صحیح چیزیں ہیں, کچھ بھی غلطی نہیں ہے اس کے اندر, وہی خوبی ہمارا دین ہے جو وہ سکھا رہا ہے تم کو, جو بھی سکھا رہا ہوگا. انہیں ان دونوں کو آئس والوں کو بولا, ارے تم دونوں یہاں سے نکل کے فوراً بھاگو. بیٹا تم لوگ بہت بدماش, آخری صدیوں سے بدماش آئے تم لوگ. ان لوگ صحیح طریقے پہ آ گئے تو ان کو لے جا کے پھر ظلم کرتے بول رہے ہیں. اب انہوں میری ریاست میں آ گئے نا, ان کے لیے امان ہے میری طرف سے, چلو یہاں سے بھاگو. بھگا دیا, نکل گئے. عدالت برخاست ہو گئی, ججمنٹ ہو گیا. اب باہر نکل کے پھر غسر پھسر کر رہے لوگ, پھر غسر پھسر کر کے کیا کر رہے ہیں, وزیروں کو پکڑے, وزیروں کو کچھ دے دلا کے سمجھائے. ایک بار اور موقع دو, بادشاہ سے ملا ہو, ایک اور بات ہم کو رکھنا ہے بادشاہ کے سامنے. اور وہ بات کیا رکھنا ہے, بہت عظیم بات رکھنا ہے. بولے تمہارا بادشاہ سنیں گا تو آگ بگولا ہو کے ان لوگوں کو سزا خود دیں گا یا ہمارے حوالے کر دیں گا. تو وزیر بولے اتنی امپورٹنٹ بات آپ کا کوئی نہیں بولے رہے عدالت میں پہلے تم لوگ, تو نہیں اب ہمارے دماغ میں آئی وہ بات بولنا ہے. تو ٹھیک ہے, کل عدالت لگتی تو کل بلاتا ہوں بول کے وزیر کر لیا. دوسرے دن عدالت لگی, پھر ان کو بلائے. بادشاہ سلامت, وہ دو کل کے آدمیاں گئے نہیں, ابھی ہے ریاست میں, اور کچھ ایسی بات بولتے کہتے جس کو سن کے آپ بھی غصے میں آ کے سزا دیں گے ان کو, بول رہے ہیں لوگ, یا ان کے حوالے کر دیتے بول رہے ہیں. بولتے بادشاہ بولا بلاؤ, اتنی بڑی بات کیا ہے آخر. بلائے, پوچھا کیا ہے رے دونوں کو. تو دونوں بولے بادشاہ سلامت بہت بڑی بات بولتا ہے ان کا وہ نبی جو اپنے آپ کو بول رہا آپ کے دین کے بارے میں, آپ کے دھرم کے بارے میں بہت بری بات بولتا. ہاں, چوک گیا بادشاہ. بولا ہمارے دھرم کے بارے میں, وہ عیسائی تھا بادشاہ, نصرانی تھا. انہیں بولا ہمارے دھرم کے بارے میں بہت بری بات کیا بولتا بھائی وہ نبی, ذرا بولو تو صحیح. تو ان دونوں بولے, انہوں عیسیٰ کے بارے میں یہ بولتے کہ عیسیٰ خدا نہیں تھا بولتے, اور خدا کا بیٹا نہیں تھا بولتے. انہوں عیسیٰ بھی اللہ کا بندہ تھا, اللہ کا نبی تھا بولتے. آپ یہ بھی سن کے برداشت کر لیتے کیا؟ بادشاہ سلامت آپ کے دین کے بارے میں پوچھ رہے دونوں چاپلوسی کر کے. بادشاہ بولا اچھا ہمارے نبی کے بارے میں باتیں ہوتی تمہارے پاس, اچھا ہمارے نبی کے بارے میں بھی باتیں چلتی برابر تمہارے پاس, تمہارا نبی بولتا ذکر کرتا. بولا ٹھیک ہے, ان لوگوں کو بلاؤ جو مسلمان ہو گئے. ان کو پھر بلاوا آیا, پھر بادشاہ عدالت میں بلا رہی, اور وزیر بول دیا تم کیا کہ بولتے کہتے تمہارے نبی ہمارے عیسیٰ کے بارے میں, باؤ بیٹا تمہاری بھی شامل. اب انہوں ڈر گئے, ڈر کے پھر آپس میں فیصلہ کرے بھائی آپ کیا بولیں گے. تو جعفر کو بول رہے ہیں نہیں بولنا تو آپ کچھ آپ ہی صلاحیت سے بول سکتے, جو بھی بات کرنا آپ ہی بات کرنا ہے, مگر وہی بولنا جو سچ ہے. سچ کے سوا تو ہم بولنے والے نہیں, ہم تو سچ پہ مر جائیں گے مگر سچ بولیں گے, ہم جو ہے وہ بولیں گے. ہمارے نبی مریم کے بارے میں, عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ ہمارے اوپر اترا قرآن میں جو ہم کو سناتے ایگزیکٹلی وہی بات بول دیجیے آپ, جو ہوتا انجام دیکھیں گے, انجام کی فکر نہیں کریں گے, سچ بول دیں گے. طے ہو گئی بات. آئے عدالت میں جعفر, بادشاہ پوچھا کیا جی تمہارے نبی ہمارے نبی کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی کہتے تمہارے پاس, کیا بولتے انہوں. تو بولے صاحب میں کیا بولتے کدھر بولتے وہ سب بولنے سے اچھا ہے میں وہ سنا دوں جو وہ ہم کو سنائے کہ قرآن میں جو اترا ان کے اوپر, جو فرشتہ ان کے پاس آسمان سے وحی لے کے آیا, اور وہ جو ہم کو سنا عیسیٰ اور مریم کے بارے میں ہم آپ کو سنا دیتے. بولتے تو بولا بالکل شروع سنو کیا سنائے تھے تم لوگ. تو سورہ مریم پڑھنا شروع کر دیے. کون؟ جعفر بن عبداللہ سورہ مریم کی تلاوت کرے. اب وہ سن رہا بادشاہ وہاں سے بلک بلک کے رو رہا ہے. سورہ مریم سن کے بلک بلک کے رویا. کون؟ نجاشی. ہچکیوں پہ آ کے روتے ہوئے نیچے اتر کے آیا, اپنے تخت سے اتر گیا نیچے. تخت سے نیچے اتر کے ایک تنکا اٹھایا نیچے سے, تنکا نیچے کچرے میں سے اٹھا کے ہتھیلی میں رکھا, رکھ کے بول رہا تمہارے نبی نے عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا, اللہ کی قسم جو بیان کیا عیسیٰ وہی تھے جو تمہارے نبی نے بیان کیا, اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے. کیا بولا؟ تمہارے نبی نے جو عیسیٰ کے بارے میں بیان کیا ایگزیکٹلی نبی عیسیٰ وہی تھے, اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کے نہیں تھے. روتے ہوئے بولا. اس کے بعد جو جملہ بولا نجاشی وہ ہے بہت سمجھنے کا جملہ. کیا بولا اس کے بعد معلوم ہے؟ تمہارے نبی پر جو آسمان سے فرشتہ لے کے آیا, جو اترا ہے, جس کو تم قرآن کہہ کر کے پیش کر رہے ہو, جو وحی اتری ہے, جو تعلیمات اتری ہے آسمان سے, وہ وحی جو عیسیٰ پر اتری تھی, جو تعلیمات عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی, اب تو تمہارے نبی پر اتر رہا ہے, وہ ایک ہی شمع کا نور ہے. کیا بولا وہ ایک ہی شمع کا
نور ہے، یعنی ایک ہی شمع میں سے نکلنے والی روشنی ہے. جو عیسیٰ نے پیش کیا وہ بھی، اور جو تمہارے اب محمد پیش کر رہے ہیں وہ بھی، وہ ایک ہی شمع کا نور ہے. یہ نجاشی بولا اس وقت. اور ان دونوں کو بولا اگر شہامت چاہتے، اپنی بقا اور زندہ رہنا چاہتے، نکل کے فون بھاگو، ورنہ میں تم کو قتل کرنے کا حکم دے دوں گا. بولا تمہاری گردن مروا دوں گا میں. بولا یہاں اگر ٹھہریں گے ان کو تکلیف دیں گے ان لوگوں کو. یہ اللہ کے بندے ہیں جو میری ریاست میں آئے ہیں. بولا یہ اللہ والے لوگ ہیں. بھگا دیا ان کو. تو یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ وہ بات جو سورہ مائدہ میں بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، من الکتابی، جو کچھ آسمان سے اترا قرآن سے پہلے بھی، اب جو قرآن اتر رہا ہے وہ کس کا نور ہے؟ وہ ایک ہی شمع کا نور ہے. وہ شمع ہے لوح محفوظ، اللہ کی اصل کتاب، ام الکتاب، اسی کی تعلیمات ہے جو آسمان سے اتری ہے. وہی پیش کر رہے محمد رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اب لوگوں کو اختلاف کرنا ہی ہے تو پھر آپ کرتے رہیے. ہم اختلاف اس لیے نہیں کریں گے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن سے پہلے بھی جو نازل ہوا ہے وہ آسمانی کتاب کے ہی حصے ہیں، اس کی اجزاء ہیں. قرآن ان سب کی محافظ اور مہیمن ہے. فرقان ہے، ان کی کریکشن کرنے والی کتاب ہے. ان تعلیمات کو لوگوں نے گڑبڑ کر دی، اس کا کریکشن قرآن کرتا ہے. یہ ہے. تو اس اعتبار سے چوٹی جو ہے پورے آسمانی کتابوں کی، وہ قرآن کا وہ حصہ جو چوٹی بن کر کے اترا ہے، جس کا نام ہے آیت الکرسی. اور یہ آیت الکرسی کیوں چوٹی ہے پورے آسمانی گرنتھوں کی، پورے کتابوں کی، اور قرآن کی، اور قرآن کی تمام آیتوں کی سردارہ یہ کیوں ہے؟ سبب کیا ہے کہ اس میں کائنات کے اصل خالق کا انٹروڈکشن ہے. پوری کائنات، پورے سنسار کے رچیتا کا، سرشٹی کرتا کا، کائنات کے خالق کا انٹروڈکشن اسی آیت کے اندر ہے. اسی لیے تمام آسمانی کتابوں کی اور قرآن کی چوٹی ہے. کلیئر؟ تو آج کے درس میں آیت الکرسی کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا. آیت الکرسی کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا. ابھی میں نے آپ کو وہ سب نہیں بتایا جو آیت الکرسی میں شروع ہوتا ہے. آیت الکرسی میں کیا کیا ہے وہ سمجھنا باقی ہے. جہاں سے وہ انٹروڈکشن شروع ہوتا ہے وہ کس طرح شروع ہوتا ہے آیت الکرسی. اور یہ آیت الکرسی ہے سورۃ البقرہ میں، اس کا نمبر ہے اس آیت کا 255. آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ. ٹھیک ہے. اس کی شروعات کیسی ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. وہ کلمہ جس کی دعوت تمام نبی دے رہے ہیں، وہ کلمہ جس کی دعوت محمد رسول اللہ دے رہے ہیں جیسے آخری پروقتہ ہے، جہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے تمام سوالات انبیاء کا دین. تو جو دعوت دے رہے ہیں محمد رسول اللہ، کیا بول کے دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو؟ یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ. اے میری قوم کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہو. تو یہ انٹروڈکشن والی آیت میں بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے، وہیں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ ہی وہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا پوجنیہ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نام پر اختلاف کر سکتے ہیں آپ. اللہ مسلمانوں تمہارا خدا ہے. میں بار بار کب سے ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات. یہ مت بولو کہ اللہ مسلمانوں تمہارا خدا ہے. کوئی نہ بولے زمین پر، کوئی انسان، کوئی جنات یہ بات اپنی زبان سے کبھی نہ بولے کہ اللہ مسلمانوں تمہارا خدا ہے. نہیں، غلط ہے یہ. اللہ مسلمانوں کا ہی خدا نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی خدا ہے. مسلمانوں کا بھی خدا اللہ ہی ہے اور تمہارا خدا بھی اللہ ہی ہے. اللہ سارے سنسار کا، سارے کائنات کا، سب کا معبود وہی ہے.
سورج بھی اسی کی بندگی کرتا ہے، چاند بھی اسی کی بندگی کرتا ہے، ساتوں آسمان زمین بھی اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کو سجدے کرتے ہیں، فرشتے، جنات اور انسان اور تمام مخلوقات اسی کو سجدے بجا لاتی ہے۔ صرف ہے کہ جن اور انس یہ دو ہی ہے جو شرارت بھی کرتے ہیں، باقی مخلوقات سرے سے نافرمانی نہیں کرتی۔ یہ دو ہی مخلوقات ہیں، جنات اور انسان، جو اس اکیلے سے بغاوت بھی کرتے ہیں، باقی کوئی بغاوت نہیں کرتے اس سے۔ ٹھیک ہے، یہ آج کے درس یہاں تک کی باتیں آپ کے ذہن میں آپ کو بٹھا لینا ہے۔ اب اس کے بعد ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ ہی ہے وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انٹروڈکشن ہے اس کا، الا اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ لا الہ کے بعد اب جب ایمان لانا ہے اس ایک ہستی پر، اللہ پر، اب اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس کو مانتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں تمام سوالات انبیاء، وہ کون اور کیسا تھا جس کو منوانا چاہتے تھے، اور جس کو ماننا فرض ہے ہر ایک جن اور انس کے لیے اور تمام مخلوق کے لیے فرض ہے۔ تمام مخلوق کا ذکر میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ فرض ہے، وہ مانتے بھی ہیں۔ اکیلے اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا جو فرض ہے، جنات اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب اس پر قائم ہے، اس بات پر وہ اس میں اختلاف نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے اس اللہ سے۔ صرف کرتے ہیں دو ہی مخلوقات، جنات اور انسان ہی بغاوت کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسروں کو بھی مانتے ہیں۔ دوسری مخلوقات ایسا نہیں کرتی، اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسروں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ کام دوسرے مخلوقات نہیں کرتے، سورج نہیں کرتا، چاند نہیں کرتا، زمین نہیں کرتی، آسمان نہیں کرتے، فرشتے نہیں کرتے، جانور نہیں کرتے، سمندر کی مچھلیاں نہیں کرتی، شجر حجر نہیں کرتے، پہاڑ نہیں کرتے، کوئی پتھر نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتے یہ کام کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسرے کو بھی مانتے ہیں۔ یہ کام کوئی نہیں کرتے، یہ صرف کرتے ہیں جنات اور انسان۔ کلیئر؟ اور سوالات انبیاء نے اسی ریالٹی کو رکھا ہے، اسی حقیقت کو رکھا ہے، اسی کو محمد رسول اللہ نے پورا کیا ہے، اکمل کیا ہے۔ تو محمد رسول اللہ کسی ایک گروہ کے، ایک فریق کے رسول بن کر کے نہیں آئے، نبی بن کر کے نہیں آئے، وہ جتنے مخلوقات ہیں، جنات اور انسان، سب کے لیے رسول بن کر کے آئے، ان سب کے لیے نبی ہے وہ، ان سب کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں وہ کہ ایک اللہ کی بندگی تم پر لازم ہے اور وہی حقیقی معبود ہے، یہ سمجھانے کے لیے محمد آئے۔ اور محمد رسول اللہ سب کے نبی ہے، سب ان کی امت ہے، سب جنات اور انسان ان کی امت ہے۔ کنٹروورسیز سے نکلنا پڑے گا، دھرم ذات کے جھگڑوں سے نکلنا پڑے گا۔ ہم سب ایک ہیں، ایک باپ کے بچے ہیں، ایک ماں کی اولاد ہے، تمام نبیوں کی دعوتوں کے مکلف ہیں، اور بالآخر جو آنے والے بالخصوص محمد رسول اللہ جو آخری پروقتہ ہم ان کے امتی، ہم سب، بس یہی ہے حقیقت، یہی ہے ریالٹی۔ آج کے درس میں آپ حضرات کو یہاں تک سمجھایا۔ اس کے بعد آنے والے اتوار کو میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کا انٹروڈکشن جو آیت الکرسی میں ہے وہ کیسا ہے اور وہ کیا ہے، جو حقیقی معبود ہونے کا حقدار ہے، دوسرے نہیں ہیں تو دوسرے کیوں نہیں ہیں، دوسرے معبود کہلانے کے حقدار نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں، وہ اللہ کے انٹروڈکشن میں خود واضح ہو جائے گا۔ جب اللہ کا تعارف ہوگا تو آپ خود بخود ڈیفائن کر لیں گے، ہاں یہ اللہ اس لیے حقدار ہے، اللہ اس لیے اس وجہ سے حقدار ہے عبادت کا، تو آپ خود بخود فیصلہ کر لیں گے اس وجہ سے اللہ حقدار ہے تو اسی وجہ سے دوسرا حقدار نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ ہے وہ دوسرا نہیں ہو سکتا، ویسا دوسرے میں وہ چیز نہیں ہے جو اللہ میں ہے، جو اللہ میں ہے اس لیے وہ معبود ہے، دوسرے میں وہ نہیں ہے اس لیے وہ معبود نہیں ہے۔ یہ آپ خود بخود فیصلہ کرتے جائیں گے، اللہ کے تعارف کو سنتے جائیں گے، تو آپ کے سامنے خود بخود
عیاں ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ آئیں گے؟ اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آئیں گے اور اپنے عزیز و اقارب کو ساتھ لے آنے کی کوشش کریں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں تو آپ کو کوشش کرنا چاہیے لوگوں کو لانے کی، دور تک بات کو پہنچانے کی۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی ضرورت اتنی خاص نہیں دکھ رہی ہے تو چھوڑ دیجئے پھر اس کے بعد۔ ورنہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ بہت صحیح ہے، اگر کرنا ہی چاہیے، اس کو آگے تک پہنچانا ہی چاہیے، تو پھر آپ کو جیت توڑ کوشش کرنا چاہیے، ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے اپنے رب کی محبت میں، اپنے اللہ کی محبت میں، کہ لوگ آئیں، کھینچ کے لائیں لوگوں کو۔ کوشش کرو۔ یہاں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کسی سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، کچھ بدلہ طلب نہیں کر رہے ہیں، اجرت نہیں مانگ رہے ہیں کسی سے۔ ہم تو اپنا کام کریں گے، ہم کو اپنے معبود سے محبت ہے، اس کا خوف ہے، ہم بھی لالچی ہے بھائی، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو کر کے ہم کو بھی معاف کر دے، تو ہم اپنی لالچ میں آ رہے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے کہ ہمارے گناہ بخش دے، کہیں نہ کہیں ہم کو پسند کر لے اور معاف کر دے۔ ہماری خواہش اتنی ہمارے، آپ ہمارا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آئیے، لے کے آئیے لوگوں کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک اس دنیا میں ہم کو اللہ زندہ رکھے، اسلام پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہماری موت ہو تو اسلام پر، یعنی حقیقی دین پر، جو تمام سوالات انبیاء اس دنیا میں لائے ہیں، اس سچے دین پر، اس پہلے آدم کے دین پر، آخری محمد کے دین پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری وفات ہو، ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے اٹھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔